میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک, کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. جو لوگ سب سے زیادہ آپ کو ہارڈ کور کلٹ کے فالوورز ملیں گے, جو کہ عمران خان کے ڈائی ہارڈ فینس, ان میں کچھ کوالٹیز ہوں گی. اچھا, نمبر ایک یہ کہ وہ کسی نہ کسی سطح پر اگنور ہو رہے ہوں گے. اپنے کسی نوکری کرتے ہیں کسی لوزر ہوگا, نہیں لوزر نہیں آپ کہہ سکتے, آپ اگنورڈ کہہ سکتے ہیں. مطلب جس ادارے میں وہ نوکری کر رہے ہیں وہاں پر اس کو توجہ نہیں ملتی, گھر والے جو سے ہیں اس کو سالن کا نہیں پوچھتے. اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ جتنے آپ کے ویورز سننے والے ہیں وہ اگر سوچیں اپنے ذہن میں تصور لائیں. ایک تو ہوتا ہے کہ ویسے ایک پی ٹی آئی کا جنرل سپورٹر جو کہ بیچارہ ویسے ایک پروفیشنل ہے لیکن کہتا ہے میں ان کو ووٹ کروں گا, وہ علیحدہ چیز ہے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہارڈ کور, جو سڑکوں پہ آتے ہیں, جو فوج کے خلاف نعرے مارتے ہیں, جو اسٹیٹ کے خلاف جاتے ہیں. اب ان میں دیکھیں ان میں یہ کریکٹرسٹکس پائی جائیں گے. اب یہ کریکٹرسٹکس ان کے علاوہ اور کن لوگوں میں پائے جاتے ہیں؟ یہ جو دہشت گرد جماعتیں ہیں, فتنہ الخوارج, سب لوزر. آپ ان کا آپ پتہ کروائیں قبائلی علاقوں میں, آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی ان میں نائی ہے, کوئی ان میں موچی ہے, کوئی ان میں وہ صفائی کرنے والا ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کو لوگوں میں اہمیت نہیں تھی, وہاں کے ملکوں اور خانوں سے بدلہ لیتے ہیں. جی وہاں کے جو اچھے خاندانی لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے سمجھتے ہیں, ان کو اسے بھتہ لیتے ہیں, ان کو بلیک میل کرتے ہیں, اور بیسکلی یعنی وہ اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں. اب یہاں پر بھی مسئلہ کیا ہے کہ فرسٹریشن نکالتے ہیں, لیکن ادھر اب ایک اور چیز آ جاتی ہے نا. جیسے آپ نے فیصل آباد والوں کی بات کی, یہ دیکھیں, یہ میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, یہ ایک پیرامڈ ہے. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں یہ معاشی لحاظ سے بھی پیرامڈ اور پونزی سکیمز مشہور ہوتی ہیں. ان میں ہوتا کیا ہے, ایک بندہ ٹاپ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے, نیچے دو بندوں کو ریکروٹ کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تم لوگ جو پیسے لاؤ, تم لوگ اس کے نیچے پیسے لاؤ. تم تحریک انصاف بھی سیاست کی یہی پیرامڈ یا پونزی اسکیم ہے. کیسے؟ اب دیکھیں عمران خان ہے, پھر اس کے بعد وہ جسٹس وجی آ گیا, جسٹس وجی کے ساتھ فوزیہ قصوری آ گئیں, پھر ان دونوں کو جو سے وہ پھر پیرامڈ سے علیحدہ ہو گئیں, اس کی جگہ نئے لوگ آ گئے, جہانگیر ترین آ گئے, علیم خان آ گئے, اسد عمر آ گئے. وہ والی پوری لاٹ علیحدہ ہوئی تو یہ نئی لاٹ آ گئی شیر افضل مروت والی, اور ان کے ساتھ ہی آ گیا. اب شیر افضل مروت وغیرہ سائڈ پہ آ گئے, ان کے بعد نئی لاٹ آ گئی ہے. اور اب دیکھیں جتنی پرانی لاٹ ہے وہ اینٹی ہوتی جا رہی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو ٹی وی اسکرین پر یا موبائل فونز کے اوپر دیکھا ہے وہ بیچارے حقیقی عمران خان کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے, اب اس کے مقابلے میں جس طرح آپ نے دیکھا ہے یا میں نے دیکھا ہے, تو ہم نے ایک چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. یار آپ اس کو موبائل فون کے اوپر دیکھ کر آپ کہہ رہے ہو کہ وہ بڑی اچھی تقریر کرتا ہے. اصل میں جو مین اس میں کوشچن ہے نا پوچھنے والا, وہ یہ ہے کہ ان پرانے لوگوں میں سے آپ ایک بندہ دکھا دیں جو کہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. کوئی ایک بتا دیں وہ جو آپ نے اس دور میں. پرانے بندوں میں سے شاید ہی کوئی بندہ رہتا ہو, کوئی بھی نہیں نا. دیکھیں ہاں نہیں, مطلب قریشی صاحب آئے ہیں ہمارے سامنے, آئے ہیں ہاشمی صاحب آئے تھے, جاوید حافظ صاحب ہمارے سامنے آئے تھے, ترین صاحب تھے لیکن وہ چھوڑ گئے, علیم خان تھا چھوڑ گیا, فواد چودھری تھا چھوڑ گیا, اسد عمر تھا چھوڑ گیا. جسٹس وجی والی لاٹ, جسٹس وجی صاحب کو تو جتنا ذلیل کیا انہوں نے, جی جی, فوزیہ قصوری رو کے نکلی. ہاں تو مطلب یہ اتنے زیادہ لوگ جو سے ہیں, کیا وہ اچھا یہ 9 مئی سے پہلے نکلنے والے لوگ ہیں. جی جی, میں وہی کہہ رہا ہوں, لوگ ایسے ہیں جو کہ 9 مئی سے پہلے ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو یہ 9 مئی بات نہیں تھی, لوگوں کو عزت نہیں دیتے. جو ان کا ایک شخص, دیکھیں اب 2 قسم کے لوگ ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو صرف جو ہے نا نعرے مارتے ہیں عمران خان کے, خان نہیں کرتی ہے, جذباتی ہو گئے نا, مطلب ایکٹنگ کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے سنجیدہ لوگ ہیں جیسے مطلب کوئی بڑے خاندانی لوگ ہیں, وہ جب آتے ہیں تو وہ اپنے وزن کے ساتھ آتے ہیں. وہ ان کے علاقے میں وہ کسی پارٹی کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں, ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف میں ان لوگوں کی عزت نہیں ہے. اب دیکھیں سردار غلام عباس آئے تھے چکوال سے, وہ علاقے میں اپنی حیثیت رکھتا تھا. جو میجر طاہر صادق صاحب آج ہیں یا نہیں ہیں, لیکن جب حکومت تھی, حکومت میں میجر طاہر صادق کو اپوزیشن میں سمجھو رکھا ہوا تھا, درجہ اس کو وہ دیا ہوا تھا. میجر طاہر صادق کا کام کو ایک پٹواری کیا ایک سپاہی بات نہیں سنتا تھا میجر طاہر صادق کی. تو یہ انہوں نے اس طریقے سے ذلیل کی ہے عزت دار لوگوں کو. لیکن پھر میں ان عزت دار لوگوں کے اوپر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آپ اگر ناک مٹھی میں رکھ کر پارٹی میں رہنا تو پھر رہو. میجر طاہر صادق کو اگر اچھا مطلب ان کو مطلب خاندانی آدمی بھی ہیں, ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ پھر اس پارٹی میں ٹکتے. ان کی بیٹی جو ہے بڑھ چڑھ کر آئی پھر ایمان طاہر. ابھی سنا ہے کہ کہیں ملاقات شد کر کے تو اب ذرا ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے ہیں. اب ان میں ہاں پچھلے دنوں کافی زیادہ جوش و جذبہ تھا. نہیں اب بہت ٹھنڈے ہو گئے ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ جی جی. تو بھائی یہ نا احتجاج فیل ہونے کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو چلیں ٹھیک ہے, ہم کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ جی لوگ کم آئے ہیں اور ہمارا یہ تاثر ہے کہ احتجاج جو سے ناکام ہو گیا.
لیکن اس میں ہمیں اگر دوسرا فیکٹر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ آج سے پہلے ماضی میں تحریک انصاف کو بالخصوص ڈیجیٹل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا میں چیلنج کیا ہی نہیں گیا. انہوں نے جلسوں کی احتجاجوں کی پرانی فوٹویں لگائی ہیں تو اینکروں نے منوان جونس یا ٹی وی کے اوپر چلا دی ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر فیکٹ چیکنگ کا رواج کوئی نہیں تھا. اب دیکھیں آپ جیسے صحافی نے ماشاءاللہ سے پچھلے 2-2.5 سال میں کتنے شو کیے ہیں فیک نیوز کے اوپر. اب آپ خود دیکھیں نا آپ نے کتنی اویئرنیس پھیلائی ہے. تو اب نا اوور آل ایک ہماری سوسائٹی میں بھی اویئرنیس پھیل گئی. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی تصویر آتی ہے تو لوگوں کی پہلے سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کو پہلے فیکٹ چیک کریں پھر اس پر یقین کریں. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تصویر بالکل ٹھیک ہے until it is proven otherwise کہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے. تو یہ جو ایک جنرل چینج آف ایٹیچیوڈ ہے نا اس کی وجہ سے بھی اب اس طرح کے جو احتجاج ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسکیپٹیکل ہیں. وہ تصویر آتی ہے ثابت شاکر نے کل 3 سے 4 جعلی ویڈیوز لگائیں لوگ اسی ٹائم ہی نیچے آ کے کہنے لگ پڑے کہ بھائی جان یہ جعلی چل رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سوچ سے بھی بڑا لوگوں کو پتہ چلا ہے. اوورسیز جعلی اکاؤنٹس ہیں اور ان کا کانسٹنٹ جو ان سا بیانیہ ہے وہ یہ نہیں کہ عمران خان کو رہا کروانا ہے یا اس کی ڈیل کروانی ہے. جو بھی بندہ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ تحریک انصاف والوں کو سن کے یا تو انہیں مرچیں لگیں گی یا اگر وہ توجہ سے سن لیں تو شاید وہ موجودہ بحران سے باہر نکل آئیں. میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں, میں سلوشن پرووائڈ کر رہا ہوں. بتائیں. اب امریکہ میں اور یہ جو یورپ میں جعلی اکاؤنٹس چلتے ہیں ان کا آپ دیکھیں کانسٹنٹلی ایک ہی ایجنڈا جا رہا ہے کہ جی پاکستانی فوج کو ختم کر دو. اور فوج ختم ہوگی تو کیا ہوگا ہر بندے کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ پوری جو ریاست ہے اسٹیٹ ہے وہ ڈسمینٹل ہو جائے گی. اسٹیٹ ڈسمینٹل ہوگی تو کیا ہوگا 1973 کے آئین کا کیا ہوگا, ان محسوس سکھوں کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو پھر کیا ہوگا کہ اب انڈیا نے آگے پاکستان پہ قبضہ نہیں کرنا. یہ چیز میں آپ کو آج بھی لکھ دیتا ہوں. اور انڈیا کے یہ جتنے بڑے بڑے یہ ہیں نا یہ سادھو اور ان کے تھنکرز وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈیا میں آلریڈی بڑے مسئلے مسائل ہیں. پاکستان میں اگر اکائیوں کو جو ہے نا وہ سیپریٹ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کو کنٹرول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ان کا ایک کلیئر کٹ ان کا موقف ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ 24 کروڑ مسلمان انڈیا کا حصہ بن گئے تو کل کو ان کا کیا ان کا پرابلم ہو جاتا ہے نا. تو اب جو سی چیز ہے وہ کیا ہے کہ اسٹیٹ کا پورا میکانزم توڑنا ہے اور اسٹیٹ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ پاکستانی فوج ہے. اگر ہم نے اس فوج کو ڈھا دیا تو اسٹیٹ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. سیریا میں عرب سپرنگ وغیرہ اور اس کے بعد پھر نیا 1973 کا آئین بنے گا اور پھر اس آئین میں جو سے ہم اپنی مرضی کی جو تبدیلیاں وہ کروا سکتے ہیں. اگر کسی بندے کو میری اس بات کے اوپر شک ہے تو وہ مجھے بتا دے کہ یہ ڈاکٹر آصف کیوں ان کی ملاقاتیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. وہ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ ڈاکٹر آصف پچھلے 2-2.5 سال سے ان کی لابنگ ایفرٹس کیوں کر رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے. کیا ڈاکٹر آصف نے پاکستان آ کے الیکشن لڑنا ہے؟ کیا اس نے پاکستان کا وزیر خارجہ لگنا ہے, کو وزیر دفاع لگنا ہے, کو وزیر اعظم لگنا ہے؟ وہ کیوں امریکہ میں کیا اس کا